نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أيدنا بروح القدس آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون سا مہینہ جا رہا ہے، سفر کا مہینہ۔ اس میں دماغوں میں کیا آتا ہے؟ جالوں میں جن پڑے ہوں گے، جالے صاف نہیں کرنے، گھر کی صفائیاں نہیں کرنی، کچھ لوگ نئے کپڑے خصوصی طور پر بناتے ہیں، کچھ لوگ نئے کپڑے بناتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منوست کا مارا ہوا مہینہ ہے، اور کچھ لوگ اس مہینے کی آخری بدھ میں چوری بھی بناتے ہیں، ایسا ہے نا؟ اور پھر اس چوری کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ چوری صرف چوری نہیں ہوتی بلکہ اس میں پراپر ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ خوشیاں منانی ہے، اور اتنی خوشیاں منانی ہے کہ جس جس گھر میں وہ چوری ہوتی ہے پہلے اللہ رسول کا نام لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، ڈانس وغیرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم جی خوشی منا رہے ہیں۔ اور جب کسی سے پوچھا جائے کہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو تو کہتے ہیں سفر کی جو آخری بدھ تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے سب نے چوری بنائی اور چوری کھائی تھی سب نے، اور اس کے بعد جو ہے سب نے خوشیاں منائی تھی۔ تو آج ہم یہ سب کانسیپٹ اپنے دماغوں سے نکالیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ایک لیکچر میں ہی ہم سب کا جو دماغوں میں گرہ بندی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کھولنے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ کے جو سوال جواب ہوں گے ہم وہ بھی ضرور بالضرور لیں گے، کیونکہ جتنے زیادہ توہمات اس مہینے کے لیے ہمارے دماغوں میں ہیں، اتنے توہمات کسی اور مہینے کے لیے ہمارے دماغوں میں نہیں ہے۔ تو سفر کے مہینے میں جتنے زیادہ توہمات ہم نے اپنے دماغوں میں رکھے ہوئے، اتنی ہی زیادہ احادیث بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آج ہم ان سب کا مشاہدہ کریں گے اور پتہ کریں گے کہ اس مہینے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں شرک۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ لیکن اس مہینے میں ہم ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ہم شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم شرک کس طریقے سے کرتے ہیں، رب کے ساتھ ہم کیسے شریک بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اس کے نام کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہمارے کوئی نام ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کے نام کا معنی کیا ہے، کیا میننگ ہے آپ کے نام کا؟ پھر آپ بتاتی ہیں میرے نام کا یہ معنی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی نام تھا رکھنے والا؟ یا کچھ کا معنی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ زبردست، کیا نام رکھا آپ نے اپنے بچے کا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح آپ سفر کو تب تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو پہلے اس کا نام ہی سمجھ میں نہ آ جائے۔ تو اس کا نام سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی سورۃ التوبہ میں ہی ہمیں بتا دیا کہ جو عرب تھے وہ ایک نسی کا قانون لے کر آتے تھے۔ نسی میں نے یہاں لکھا ہوا نون سین یا کے ساتھ نسی، ایک نسی کا قانون لاتے تھے۔ کون؟ عرب کے لوگ۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ توبہ میں یہ آیت، کہ وہ کیا کرتے تھے نسی کے قانون میں، وہ کیا کرتے تھے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ شروع ہی سے قمری کیلنڈر استعمال کرتے تھے، وہ شمسی کیلنڈر استعمال نہیں کرتے تھے، قمری کیلنڈر ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم قمری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو ہر سال میں 10 دن کا فرق آتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کبھی ہماری عید جو ہے شدید گرمی میں ہوتی ہے، کبھی تھوڑا کم گرمی میں ہوتی ہے، کبھی سردیوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا ہوا کہ ان کا جو حج تھا، ان کا حج صرف حج نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ ان کے حج میں کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں جو 360 365 جتنے بھی بت لا کے انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر ایک بت
किसी ना किसी कबीले का बुत था, वो बुत वहां का नहीं था, किसी ना किसी कबीले ने वो बुत रखा हुआ था। अब क्या होता था कि हज में पूरी दुनिया से लोग आते थे, वो अपने अपने बुतों के आगे, बड़े बड़े इन्होंने बुतों के आगे बॉक्सेस रखे होते थे, जैसे आज भी आप मजारों वगैरह पर देखते हैं। वो क्या करते थे, अपने बुतों के नाम पर ढेर सारा पैसा उन बक्सों में डाल के जाते थे। हज इनके लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया था, इतना बड़ा जरिया था हज कमाई का कि इससे बड़ा जरिया इनको पूरे साल में नहीं मिलता था। अब क्या होता था, हर साल 10-10 दिन जब आगे पीछे होते थे तो हज आ जाता था गर्मी में। और हम सब जानते हैं, जिन्होंने हज किया है, उम्रा किया, सबको पता है कि अरब क्योंकि सहराई इलाका है, वहां पर सर्दी होती नहीं और गर्मी उसकी शदीद तरीन होती है। अब तो चले एसी का बंदोबस्त होता है, सब कुछ होता है, उस जमाने में तो ये सब कुछ नहीं था। तो उसमें क्या होता था, हज आया गर्मी में तो इनकी कमाई आधी से ज्यादा खत्म हो जाती थी। लोग आते ही नहीं थे गर्मी में, लोग इंतजार करते थे कि हज आएगा सर्दी में तो फिर हम हज के लिए जाएंगे। तो इसका हल इन लोगों ने क्या निकाला, इन्होंने सबसे बड़ा हल ये निकाला कि एक काम करते हैं, क्योंकि सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद बता दिया कि साल के 12 महीने होते हैं। सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये सारा कुछ हमें समझा दिया कि साल 12 महीनों का होता है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया। इन्होंने बड़ा मजे का एक काम किया, इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने एक 13वां महीना निकाल दिया। अच्छा, वो 13वां महीना जो निकाला तो अब इनके दिमाग में आया कि इस 13वें महीने का नाम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम रखा सफर। और उर्दू में सिफर, अरेबिक में भी सिफर, अरेबिक में भी सिफर होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे उर्दू में बात करूं तो सिफर का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, खाली। शाबाश, ये अच्छा वर्ड लिया है, खाली। फिर इसी तरह अरब में, अरेबिक लैंग्वेज में अगर आप सिफर कहते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज में सिफर का मतलब भी होता है खाली। ठीक है, क्या होता है, खाली। तो उन्होंने ये महीना लाकर इसका नाम ही सफर या सिफर कर दिया। हमारे दिमागों को तो वही अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन देखें, जो ही सफर आता है सबसे ज्यादा जो तोहमात हम देखेंगे वो किधर देखेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस सारे कॉन्टेक्ट में हम देखेंगे। वजह क्या है, हम जितने भी इस कॉन्टेक्ट के जितने भी लोग हैं ना, हम सब क्या करने वाले हैं, कोई भी कुछ भी कह दे हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो हिंदू ने कहा, चाहे वो सिख ने कहा, चाहे वो ईसाई ने कहा, हम उसको जल्दी जल्दी अपने मजहब में घुसेड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे कल परसों ही मेरा बेटा कुछ देख रहा था, कोई जनाजे वगैरह का कुछ देख रहा था, तो वो जनाजे में बाद में नहीं वो चीखे मार रहे होते, कलमा शहादत, कलमा शहादत। मेरा बेटा मेरे पास आया, मुझे कहता है, मम्मा ये पढ़ते तो कुछ भी नहीं है, जब जनाजा उठाते हैं आवाज लगाते हैं कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। तो इसका क्या मतलब, आप जरा मुझे ये बताएं कि ये जनाजे के साथ ये कलमा शहादत, आपको पता है ये कहाँ से आया है? हिंदू जो है वो जब जनाजा उठाते हैं तो हिंदू बोलते हैं राम राम सत्य है। ठीक है, राम राम सत्य है, यानी जो हमारा राम है वो सच्चा है। तो अब मुसलमानों को तो पड़ गई मुसीबत, क्योंकि हम मुसलमानों ने तो जब तक हम हिंदू सिख ईसाई से कुछ ले ना ले हमें समझ नहीं आती, तो अब राम राम सत्य है तो हम अपने जनाजों पर करने से रह गए। तो हमें और तो कुछ समझ नहीं आई कि कोई कलमा पढ़ते है कुछ, बस वो एक आवाज लगती है कलमा शहादत, कलमा शहादत। अब आप सिर्फ मुझे ये बताएं, इसका कोई मीनिंग है? अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएं, जनाजे पर तो इतनी खामोशी का हमें ऑर्डर मिला हुआ है, खामोशी से ये उठेगा और जनाजे के लिए क्या कहा जाएगा, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू, या हाँ अगर औरत हो या ज्यादा हो तो हम, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू वरहमहू व आफिही वाफु अन्हु। इतनी प्यारी दुआ हमें सिखाई गई। हमने हिंदुओं से क्या ले लिया, हम उन्होंने कुछ बोला, हमने कहा कलमा शहादत और चीखे मारते मारते लेकर जाते हैं। आज कितने ही लोगों को ये पता चलेगा कि ये तो हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं है, ये तो हमने कहां से उठा लिया, हिंदुओं से ले लिया। इसी तरह हमने बहुत सारी चीज बहुत सारे लोगों से ली। इसी तरह आप देखें,
آج کل بڑی حدیثیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کرتی ہیں کہ سال میں کوئی 12 لاکھ یا 15 لاکھ کوئی بلائیں اترتی ہیں، کوئی اس طرح کی حدیث ہے، اور نعوذ باللہ اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس قدر گناہ کی بات ہے کہ سال میں کوئی 12 لاکھ کے 15 لاکھ بلائیں اترتی ہیں، اور ان میں سے 9 لاکھ جو ہوتی ہیں وہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں، اور ان بلاؤں کو ٹالنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ گھر میں چنے ابالو اور وہ لوگوں کے گھروں میں دے دو، اپنی بلائیں اٹھاؤ لوگوں کو دے دو۔ سبحان اللہ، ہمارے دین میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یا جا کے مچھلیوں کو وہ ڈالو، آٹے کی گولیاں بناؤ، اتنی گولیاں بنا لیں مچھلیوں کو ڈال دیں۔ آپ ذرا نیٹ اٹھا کے تو دیکھیں، آپ کو سفر کے مہینے کے وہ ملیں گے وظائف کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کون سا وظیفہ کروں اور کون سا نہ کروں۔ سب جھوٹے، سب من گھڑت۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا حجۃ الوداع میں، جب کیا فرمایا تھا کہ آج کیا آپ سب گواہ، میں نے دین پہنچا دیا، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ نے دین پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ اتنی بلائیں اتر رہی ہیں، تو کوئی دعائی میں بتاتا چلوں اپنی امت کو؟ یہ کیا خدا نہ خواستہ بعد میں اللہ نہ کرے وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے کہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا؟ ہمیں زیادہ پتہ ہے، نعوذ باللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کر گئے۔ یہ ہم سب سے بڑا شرک، جب ہم اس مہینے میں ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو سب سے بڑے شرک کی فیکٹری تو ہم نے اسی ٹائم اٹھا لی، ہم یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ رجب میں ابھی بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہے، رجب میں جو عرب کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ پہلا حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ وہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ اب عمرے میں بھی دنیا سے لوگ آتے تھے، رجب بھی آگے پیچھے ہوا اور ادھر عمرے میں بھی ان کے فرق پڑ گیا، تو بڑا زبردست انہوں نے نسی کا قانون لے کر آئے، اور اس قانون میں کیا ہوا؟ 13واں مہینہ آیا، اور یہ مہینہ کب رکھتے تھے وہ لوگ؟ ہر 3 سال کے بعد 13واں مہینہ ڈال دیتے تھے، 3 سال کے بعد۔ تو آپ دیکھیں 10 10 10 30 ہو گئے، 10 10 10 30 ہو گئے، 3 سال کے 30 آپ کے دن آگے پیچھے ہوئے، اور 30 دنوں میں ایک مہینہ رکھا تو دن وہیں کے وہیں آ گئے نا۔ تو ہر 3 سال کے بعد وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کے حج کے مہینے، اپنی مرضی کے عمرے کے مہینے، تاکہ جو ان کی کمائی ہے وہ خوب فلرش کرے اور خوب وہ انجوائے کرے اپنی کمائی میں۔ تو یہ وجہ تھی اس مہینے کو لانے کی، یہ مہینہ خود لایا گیا، یہ مہینہ جو تھا بنایا گیا اور لایا گیا، اور جو اس وقت انہوں نے کیا آج وہی ہم سب بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا؟ سفر، سپر، اور عربی میں کیا کہا؟ خالی۔ آج آپ بتائیں کیا مسلمان اس مہینے کو خالی کا مہینہ نہیں کہتے؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا خالی کا مہینہ۔ تو دماغ میں نہیں آتا کہ بھائی خالی کا مہینہ کیوں؟ جب بات کرو تو پھر وہ جی اپنی دلائل دینا شروع کر دیتے۔ پھر دیکھیں ہر تیسرے سال 13واں مہینہ لے آتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ 12 مہینے میں دوسرا مہینہ کون سا آتا تھا؟ پہلا مہینہ ہوتا تھا محرم الحرام، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا تھا محرم الحلال، محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ ہوتا تھا محرم الحلال۔ تو یہ جو سیکنڈ منتھ آتا تھا، اس منتھ کو چینج کر دیا گیا۔ پھر کس سے چینج کر دیا گیا؟ سفر سے چینج کر دیا گیا، اس کو سفر کر دیا گیا، خالی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اور اب ایک اور چیز بتائیں، اس مہینے کو 13 تیزی کہا جاتا ہے نا؟ 13 تیزی کہتے ہیں نا؟ ہاں 13 تیزی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ 13 تیزی نام کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ مہینہ 13واں مہینہ تھا، 13واں تھا نا، 12 مہینے آپ کے پاس آ گئے تو 13واں مہینہ آیا۔ تو جب یہ 13واں مہینہ آیا تو کیونکہ یہ 13واں مہینہ تھا، اس لیے اس مہینے کو 13 تیزی کہنے جانے لگا، اور ہم سب نے شور مچانا شروع کر دیا 13 دن بڑے منوس ہے۔ اللہ معاف کرے، منوست تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بنی اسرائیل میں بتا دیا
کہ ہر ایک شخص کی نحوست اس کے اپنے گلے سے لٹکی ہوئی ہے. جو وہ اعمال کرتا ہے وہی اس کے اوپر نحوست کا باعث بنتے ہیں. آپ کو باہر سے کہیں سے نحوست نہیں آتی, یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی نحوست ہمارے اوپر آتی ہے. تو اس کا نام رکھ دیا گیا سفر, اور پھر 13ویں مہینے کی وجہ سے یہ 13 تیزی بھی کہا جانے لگا. اچھا, اب امپورٹنٹ کیا ہے, کیوں یہ مہینہ خالی ہے, کیوں 13 تیزی ہے؟ یہ مہینہ آ رہا ہے 3 حرمت والے مہینوں کے بعد, ذوالقعدہ, ذی الحجہ اور محرم. یہ تینوں مہینے آگے پیچھے آتے نا. تو حرمت والے مہینوں میں ان کا جو باقی سارے کام, جو ان کی تجارت ہوتی تھی وہ خوب چمکتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے 90% لوگ جو ان کی جو کام کاج تھا وہ تھی لوٹ مار. ان کو لوٹ مار کرنی ہوتی تھی, انہیں لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا, انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا تھا. یہ تو ان کے ٹریڈیشن میں شامل ہے عرب والوں کے. تو اب کیا ہوا کہ 3 مہینے وہ اپنے باپ کے جو قاتل کو بھی دیکھتے تھے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن ادھر سفر شروع ہوا, ادھر لوٹ مار شروع ہو گئی. اب لوٹ مار شروع ہوئی تو کیا ہوا, مردوں سے گھر خالی ہو گیا. 3 مہینے مرد گھروں میں تھے, گھروں میں اپنے رہے, اپنی تجارت کی, سب کچھ کیا, کہیں نہیں گئے. اب مرد نکلے کس کے لیے؟ لوٹ مار کے لیے. گھر کس سے خالی ہو گیا؟ مردوں سے خالی ہو گیا. تو مہینہ کیا ہو گیا؟ خالی کا مہینہ ہو گیا. پھر اگر مرد کہیں لوٹ مار کرنے گئے تو آپ کے گھر میں بھی تو لوٹ مار ہوگی نا. تو آپ کے گھر میں جو لوٹ مار ہوئی اس میں جو سامان چلا گیا, اس میں جو باقی ساری چیزیں گئیں, آپ کا گھر سامان سے خالی ہوا تو خالی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جب کوئی لوٹ مار کرنے جاتا ہے یا جب قتل و غارت کی جاتی ہے تو اس قتل و غارت میں جو لوگ مر جاتے ہیں, ایک دنیا مرتی تھی اس مہینے میں, کیونکہ 3 مہینے وہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ سارے ہتھیار اور سب کچھ لے کر باہر نکلتے تھے, ایک کو مارا دوسرے کو مارا. اس مہینے میں موت بہت زیادہ ہوتی تھی. تو کیا ہو گئے, گھر لوگوں سے خالی ہو گئے. جتنے لوگوں کا قتل ہوا گھر لوگوں سے خالی ہو گئے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے. آپ اور میں کہاں سے بولنے لگ گئے, ہم نے تو آج تک کبھی ان 3 مہینوں کی حرمت کو حرمت نہ سمجھا. ہم تو ان 3 مہینوں میں بھی اپنی لوٹ مار سے باز نہیں آتے, تو ہمارے پاس کہاں سے سفر آ گیا. دیکھیے اس میں کتنا زبردست ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اپنی نحوست ہم نہیں دیکھتے. بے حیا ہو گئی ہم عورتیں, بے حیا ہو گئے ہمارے بچے, گھروں سے ہمارے قرآن کی جگہ گانوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ارد گرد کا ہم نے جو ماحول ہے وہ اس قدر, میں اگر یہاں پر یہ ورڈ استعمال کروں اچھا نہیں مجھے لگ رہا, لیکن منحوست والا ماحول ہم نے اپنے ارد گرد بنا لیا ہے. ایک وقت ہوتا تھا ہم قرآن پاک سنتے تھے ہم پرسکون ہو جاتے تھے, اب ہم قرآن سنتے ہم اور بے چین ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ 2.5-3 مہینے کے اندر جو مہنگائی نے ہمارا حال کیا, کون سا گھر ہے جو اللہ رسول کی طرف دیکھتا ہے یا توکل کرتا ہے؟ ہر شخص کی ایک ہی کوشش ہے, میں اس کو لوٹ لوں, اس کو لوٹ لوں, اس کو لوٹ لوں. ہے کہ نہیں؟ 2-3 مہینے میں دنیا کیسے پلٹ گئی. تو یہ سب کیا ہے, مہینوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نحوستیں ہماری اپنی ہیں, ہم نے خود پھیلائی ہیں. اور جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, جتنے مرضی مہینے آ جائیں, کوئی مہینہ نہ خالی ہوتا ہے, کوئی مہینہ نہ 13 تیزی ہوتا ہے, کسی مہینے میں کوئی جن بھوت نہیں ہوتے. اس سب کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کریں ہر طرح کے کام. میں تو اتنا حیران ہوتی ہوں اس مہینے میں, کتنی لڑکیاں جو ہیں ان کو والدین نے گرایا ہوتا ہے, وہ بال کھول کے پڑی ہوتی, کیا ہوا اس پہ تو جن آتے ہیں اس مہینے میں, ان پہ دم کر دے. ہوتا ہے نا ایسے, اپنی طرف سے دل سے طرح طرح کی باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اور جی ہر چیز کا علاج اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس مہینے چھت پہ نہیں جاؤ, اس مہینے نیچے نہیں آؤ, اس مہینے پیدل نہیں چلو, اس مہینے دائیں نہیں جاؤ, جالے صاف کر لیے, جن چڑھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جن آپ کے جالوں میں کر کیا رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیں نا آپ لوگ. یہ جالوں میں کیوں گھسا ہوا ہے؟ اور کوئی جگہ نہیں ملی اسے آپ کے گھر میں, وہیں گھس کے بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کیا آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا آپ صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے؟ تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پرومس ہے کہ یہ اس گھر میں ٹھہر ہی نہیں سکتے. اگر آپ سورت بقرہ پڑھتے,
تو اس گھر میں تو یہ آ ہی نہیں سکتے, یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے, جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہر مذہب کے بندے کے اوپر جادو کر سکتے ہیں, مسلمانوں پر آ کر ہمارا وار جو ہے وہ خالی چلا جاتا ہے, کئی جگہ پر خالی چلا جاتا ہے. کیوں؟ یہ مسلمان صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے, یہ سورت بقرہ پڑھتا ہے, یہ نمازیں پڑھتا ہے, اور اگر صحیح پڑھیں گے تو ہی وار خالی جائیں گے نا. اگر پڑھیں گے ہی نہیں, صبح بھی ناشتے گاتے اور شام میں بھی ناشتے گاتے اور راتیں بھی ناشتے گاتے, ٹی وی لگا لیں آپ کہیں گے میں تو نیوز سن رہی ہوں, بیچ میں آپ کیا وہ ایڈ آتے جائیں گے, خوب مزے سے آپ ڈانس ناچ گانا. میں تو کہتی ہوں اس دور میں اگر شیو بھی وہ کر رہا ہے, وہ بھی ڈانس ہو رہا ہے, اور لڑکی آ رہی ہے اور وہی شیو وہ آپ کا جو ہے وہ ریزر پکڑ کے کھڑی ہوئی, اور وہ لڑکی ہی بتا رہی ہے کہ کیا ریزر ہے, اور پیچھے ڈانس چل رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں میں نے کیا سنا, میں نے تو نیوز سنی, میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کیا. تو جب گھروں میں ایسی آوازیں ہوں گی نا, تو پھر جنوں کو سفر کے مہینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر وقت ہی آپ کے جالوں میں ٹنگے ہوں گے. پھر سال کے 12 مہینے جالے صاف نہ کیا کریں, وہ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, رہنے دیں ان جالوں کو. صحیح. تو یہ تمام وجہ تھی کہ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا جانے لگا. مردوں سے خالی, لوٹ مار سے خالی, موت کی وجہ سے جگہ کا خالی ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں, صحیح بخاری کی حدیث. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے, تو پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اور اس قرآن کے علاوہ میں تمہیں کس چیز سے سمجھاؤں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کو سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر بندے سے جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے بس اب میں اس کو چھوڑ دوں, یہ سننے کی طاقت میں نہیں ہے, تو وہاں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور تمہیں اس قرآن کے بعد کون سی چیز سمجھائے. تو حدیث سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں. کووڈ میں بھی ایک دنیا نے شور مچایا کہ جو ساتھ بیٹھتا ہے اس کو لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں نے پورے گھر کی خدمت کی کہ نہیں کی, ان کو نہیں لگا, اور آپ باہر سے اندر آ گئے اور آپ کو لگ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی بڑی بات ہے. کیا کہا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا سوائے ان چند مرضوں کے کہ جس کو قرآن اور حدیث نے بتا دیا. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی بتا دیا اور حدیث میں بھی بتا دیا. نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے. تو اب آپ پوچھیں کہ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہے, جن جالے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ مہینہ خالی کا مہینہ ہے, اس میں گولیاں ڈال دو, اس میں جو ہے مچھلیوں کو آٹے ڈال دو, اس مہینے میں جاؤ ہمسائے کے گھر کے آگے سیڑھی رکھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو اپنی بلائیں اٹھا کے ہمسایوں پہ ڈال رہے ہو. اور اس دور میں یقین جانے تھوڑے ہی دن پہلے ہمارے دروازے کے اوپر نا وہ پانی کا چھڑکاؤ, پانی پڑا ہوتا تھا نا, ہم نکلتے ظاہرہ آنا جانا اسی مین گیٹ سے, تو پانی کا چھڑکاؤ. تو کیونکہ باہر روڈ کے اوپر ہے تو ہمیں تو ہر وقت نظر آتا ہے, تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جاتے جاتے پھینک جاتے ہیں. تو اب آپ یقین جانے ہم اتنی پرابلم میں آتے ہیں نا کہ پہلے ہم باہر گیٹ دھوتے ہیں, اندر سے پانی ڈالا, گیٹ دھوتے ہیں, اس کے بعد ہم نکلتے ہیں. اس لیے کہ صرف ہمارے گیٹ پر نہیں, آگے گیٹ پر, اس سے آگے گیٹ پر, اس کے آگے کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے, اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے, کہ اپنے گھر کی بلائیں اٹھا کے کسی پانی پہ دم کرتا ہوگا اس مہینے میں, اور لا کے سب کے دروازوں پہ وہ ڈال جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے یہ لوگ گزرے. تو میری بلا اٹھاؤ, اپنی اٹھاؤ, دوسرے پہ ڈال دو. کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ آپ خود سوچیں. پھر بدشگونی کہ میرے گھر میں جن آ گئے, چھت پہ نہ جاؤ جن چڑھ جائیں گے, نیچے نہ آؤ جن چڑھ جائیں گے. بھئی آپ کو تو شام پر پوری حدیث موجود ہے کہ شام میں گھروں کے دروازے بند کر لو, اپنے بچوں کو اندر لے آؤ, پوری کی پوری حدیث موجود ہے. تو یہ تو روزانہ کا عمل ہے کہ جن شام میں آتے ہیں. آپ نے صرف اسی مہینے کے ساتھ کیسے جوڑ لیا؟ اور دیکھ لیں کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے, نہ الو میں نحوست ہے, اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے. تو یہ سفر کی نحوست
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی تھی. کیا فرمایا؟ سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی، بخاری کی حدیث کے باوجود بھی آپ اور میں ہم سب کہیں کہ سفر منحوس ہے، تو پھر ہمیں اور کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ شوال کو منحوس سمجھتے تھے. جناب اگر آپ کہیں تو آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں. کیسے بتاؤں کیسے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی. کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں وہ جو 27ویں کی رات، 25ویں کی رات، 28ویں کی رات جو عبادت کی رات ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ نکاح کرتے ہیں. کہاں سے انسان سمجھائے اور کہاں سے عقل دے؟ 2 عیدوں کے درمیان کون سا مہینہ آتا ہے؟ ہاں ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی ہمارے اپنے جو قرآن پڑھی ہوئی خاتون، ان کے بیٹے کا نکاح جب 27ویں کو ہوا، میں نے کہا آپ کو پتا کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں کر سکتے. کس نے بتایا آپ کو نہیں کر سکتے؟ آئے اب آپ کو بتاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیونکہ عربوں میں شاید کوئی وبا پھوٹ گئی تھی شوال کے مہینے میں، کوئی وبا پھوٹی تھی عربوں میں، تو عربوں نے شوال کے مہینے کو منحوس مان لیا. اچھا وہ ہماری کسی نانی دادی پر نانی کے دماغ میں ہوگا کہ عرب منحوس کہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی 2 مہینوں کے اندر شادی نہیں کرنی. ہم نے بھی مان لیا، او ہو 27 کو نکاح کر دو. اگر رخصتی بھی کی تو نکاح تو 27 میں ہوا ہے. آئے اب آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگ شوال کو منحوس سمجھتے تھے، اور میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا، اور ہماری رخصتی بھی شوال میں ہوئی تھی. اب ان سے بڑا کوئی اور جوڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور شادی ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ جی مہینے میں شادی نہیں کرنی. تو انہوں نے کیسے کر لی؟ کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے اندر وہ ایک بات بیٹھ گئی ہے نا. اب اس پر ہم چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے آئے، ہم نہیں سنتے. پھر ایک اور سب سے بڑی چیز، جب ہم آئے نا، جب ہم یہ اسلام عرب سے نکلا، اس سارے ایریے میں آیا، تو کچھ تو کانسیپٹ تھے جو کہ غیر مسلموں کے تھے، کچھ ہمیں ہندوؤں سے مل گئے بعد میں، تو وہ مل جل کے ہمارے دین میں پک گئی کھچڑی. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، وہ بھی 13 کے ہندسے کو شدید منحوس سمجھتے ہیں. اگر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، باہر ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں، اور وہاں پر بلڈنگ میں 13ویں منزل نہیں ہوتی، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14ویں منزل ہوتی ہے اگر کرسچنز کی بنی ہوئی ہو. اچھا وہاں پر 13واں نمبر جو ہے اس کو کبھی بھی وہ لیتے نہیں ہیں، لکی نہیں مانتے، 13ویں نمبر کو کاٹ دیتے ہیں. وجہ اس کی بتاتی ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے حواری تھے؟ 12 تھے. قرآن کہتا ہے 12 تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیا کہ ایک 13واں بندہ بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جو وہ 13واں تھا وہ رومن کے ساتھ چڑھانے کی کوشش تو انہوں نے کی تھی نا، رومیوں نے کی تھی نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 13واں بندہ تھا وہ مل گیا تھا رومن کے ساتھ. اس نے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت لگائی تھی، اور اس نے جا کر بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں چھپے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر پکڑ لیا گیا تھا اور پھر ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ 13واں بندہ تھا. اب کرسچنز نے کے دماغ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے مائنڈ میں ہے، کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی تھی، اور اس کے پھر تھوڑے دن کے بعد ان کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور لاش سمیت ان کو آسمانوں پر لے گئے تھے. مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ ان کو پھانسی ہوئی ہی نہیں ہے، ان کو تو ہوئی ہی نہیں، ان کو تو زندہ اٹھا لیا گیا. کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے کہ پھانسی ہوئی تھی، تبھی تو وہ سلیب لٹکاتے ہیں نا. پھر وہ ان کی لاش تھی اور پھر ان کو زندہ کیا گیا، پھر اٹھایا گیا. کرسچنز کا یہ دماغ ہے، تبھی وہ سلیب لٹکاتے ہیں. تو اب کرسچنز 13 کے ہندسے کو کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 13ویں بندے نے اگر شکایت نہ لگائی ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
پھانسی نہ ہوتی. تو اب اگر جو کوئی بھی باہر جاتا ہے, آپ دیکھیں ایئرپورٹ ہو, وہاں کے جو یہ ہوتے ہیں ٹرین کے سارے ہوتے ہیں, وہاں پر نمبر 13 آپ کو نہیں ملے گا. اگر وہ کرسچینز نے بلڈ کیے ہیں, اپنی بلڈنگ بھی کرسچینز نے بلڈ کی ہے, یہودیوں میں پھر بھی مل جائے گا, وہ بھی 13 کو منحوس سمجھتے ہیں, لیکن ذرا کم. کرسچینز بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 13واں نمبر ہے منحوس ہے. ہمارے دماغوں میں وہ بھی گھسا ہوا تھا, ہم نے اس کو ایک, ہمارے پاس 13واں مہینہ آ گیا, ایک ہم نے اس کو 13 تیزی کر دیا, دوسرا 13 کو ہم نے منحوس سمجھ لیا. پھر اس مہینے میں نئے کپڑے نہ بنانا, اور کچھ لوگ اس مہینے میں پراپر نئے کپڑے بناتے ہیں, جاتے ہیں اور نئے کپڑے بناتے ہیں. کس نے بتایا آپ کو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا یہ بات؟ نعوذ باللہ, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز نہیں. پھر آپ کو ایک اور اس چوری کی حیثیت بھی بتا دوں. کہا جاتا ہے کہ آخری بدھ میں چوری بنائی تھی کس نے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی, تو انہوں نے چوری بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائی, اور ساتھ میں سب نے کھائی اور خوشیاں منائی. آپ مجھے یہ بتائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ سب کو اس پہ اجتماع ہے. 12 ربیع الاول ہے نا؟ نہیں, ڈیٹ بتائیں نا. 12 ربیع الاول ہے نا؟ ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول سفر کے بعد آئے گا نا ربیع الاول, ٹھیک ہے. آپ سیرت کی ایک ایک کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. سفر کے آخری جو ہفتہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں تھوڑی صحت ہوئی, سفر کا آخری جو ہفتہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر خراب تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازیں کی جو امامت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی. یہ سفر کے آخری مہینے میں ہوا, آخری ہفتے میں ہوا تھا, سفر کے آخری ہفتے میں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے چوری بنائی. آپ سب سے پوچھتی ہوں, اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری سے اٹھے, تو چوری ایک ثقیل سی چیز نہیں ہے؟ بیمار اٹھ کے چوری کھائے گا. اور دوسرا سب سے بڑا جھوٹ تو یہیں سے پکڑا جاتا ہے, عرب والے تو چوری بناتے ہی نہیں ہیں, ان کا تو چوری کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ چوری کا کانسیپٹ تو اس سارے جو ایریا ہے, یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال وغیرہ, یہ تو کانسیپٹ اس ایریا کا ہے. عرب میں تو چوری کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہاں سے بنا لی اور کہاں سے کھلا دی؟ سیرت پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ذہن میں رکھیں, یہود کی عورتوں نے خوشیاں منائی تھی. یہود کی عورتیں خوش ہو گئی تھی, کیونکہ کیا ہوا تھا؟ زہر کس نے دیا تھا؟ یہود کی عورت نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ اے عائشہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی زہر ہے جو میرے اوپر اثر کر رہا ہے. آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نوالا کھا لیا تھا نا ایک اس زہر کا. کبھی ہوا تو سیرت میں یہ واقعہ ضرور پڑھیں. ایک ہمارے صحابی شہید ہو گئے تھے, انہوں نے تھوڑا جلدی کھا لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نوالا کھا لیا تھا. اور اسی دوران حضرت صفیہ سے شادی بھی کی, اور جب واپس آئے تو کہتے ہوتے تھے عائشہ لگتا ہے کہ میری رگے گردن کٹ گئی. اتنی تکلیف میں رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری دنوں میں اس زہر کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور آخری ہفتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار تھے, تو اس وقت یہود کی عورتوں نے خوشیاں منائی تھی. آج ہم سب مسلمان عورتیں اس میں چوڑیاں دے رہی ہیں, اس میں ہم ڈانس کر رہی ہیں, ہم خوشیاں منا رہی ہیں, ہم گانے بھی لگاتی ہیں, ہم سب کچھ کرتی ہیں. ذرا آپ ہمارے گھروں میں یہ سارے کانسیپٹ آپ دیکھ لیں. اور کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو خوشی مناتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی. جنہیں صحت نہیں ہوئی تھی ان کی صحت زیادہ خراب ہوئی تھی, حتیٰ تک کہ نمازوں کی امامت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی گئی تھی. یہ سفر کے مہینے سے سارا کام سٹارٹ ہو گیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل اینڈ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور پھر بیٹھ گئے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ بھی بیٹھ گئے.
اور پیچھے سب نے پھر بیٹھ کر نماز ادا کی تھی کہ ہم کوئی بھی ہمیں کہتے ہیں چوری بناؤ تو اس مہینے میں اگر چوری کہیں سے آ بھی جاتی ہے, اگر نبی سے محبت ہے تو ہاتھ بھی مت لگائیں, مت لگائیں ہاتھ بھی. اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں خود کیوں نہ, میں کون سا اس نیت سے کریں, میں خود کیوں نہ گھر میں چوری بنا کے سب کو دے دوں, سب طرف چوری چل رہی ہے. اللہ کے بندو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اسی مہینے میں کیوں, یہ آخری بدھ میں ہی کیوں آپ نے بنا کر اپنے گھر میں دینی ہے, پہلے کھلا دو نا. اتنا چوڑیاں کھانے کا شوق ہے, انہی دنوں میں کیوں چوڑیاں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کہاں کہاں اپنے آپ کو خراب کرتے چلے جا رہے. ہم کل کو جا کر, اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں, میں آپ ہی میں سے کسی سے پوچھتی ہوں کہ میں اس وقت آپ کو لیکچر دے رہی ہوں, آپ یہاں سے نکلیں, آپ باہر کھڑی ہو, اور میں اگر تھوڑی سی بھی بیمار ہو جاؤں تو آپ یہاں کھڑی ہو کر کے تالیاں بجائیں اور پیچھے سے آپ مٹھائیاں بانٹیں, اور آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں. آپ کے ہائے اللہ کا شکر ہو گیا, بیمار ہو گئی, دماغ کھا جاتی تھی ہمارا, کبھی ایک لیکچر کبھی دوسرا لیکچر. نہیں, میں آپ کو فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو جب میں واپس آؤں تو مجھے تو میرے خیال میں آپ سب کے لیے انعام لے کر آنے چاہیے نا. میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں, بتائیں, مجھے انعام لانے چاہیے. تو پھر آپ اور میں, ہم سب کس طرح کہتے ہیں کہ حوض کوثر میں ہماری شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. وہ تو نبی ہے, چلے ہم تو انسان ہیں, ہمارے تو دل چھوٹے ہو جائیں گے. وہ نبی تو, یہ تو میرے امتی ہیں, میرے امتی, انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پھر فرشتے کیا کہیں گے این حوض کوثر پر؟ وہ گرز پڑنے ہیں نا ہمیں یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے میرے امتی, میرے امتی, اور فرشتے کہیں گے نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا کچھ نہیں کر دیا. تو اگر ہم اب بھی باز نہ آئے تو پھر ہمیں کون سی چیز ایسی ہوگی جو ہمیں سمجھائے گی؟ پھر بہت بلائیں نازل ہونا ہمیں کس نے بتا دیا کہ ابھی بھی وہی آ رہی ہے؟ کیا بلائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں آسمان سے اترتی ہوئی؟ تو پھر یہ ہم کیسے اپنے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات نبی نے نہیں بتائی, صحابہ کے عمل میں نہیں آئی, ہم کیسے اس کو اپنے عمل میں لے کر آ سکتے ہیں؟ چلے آئے کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں اس مہینے کی. ہاں, دیگچا, وہی دیگچا, چوری, ہاں پنجا, یہ ساری چیزیں یہ یہودیوں کے اتباع میں ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. وہ پیالے ہوتے ہیں, پیالوں میں ڈالتے ہیں, مرادیں مانگتے ہیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخری بدھ میں ہوتا ہے نا, آخری بدھ میں. اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی. کوئی صحت نہیں ہوئی تھی, آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ بیمار ہوئے تھے. اب دیکھیں, بدشگونی شرک ہے. آپ نے بدشگن لیا, آپ نے چوڑیاں بنائی, آپ نے کپڑے بنائے, آپ نے کہا گھر میں یہ آ گیا, آپ نے کہا تیرا تیزی ہے, آپ نے کہا خالی کا مہینہ ہے. آگے سن لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگن کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. آپ دیکھیں اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, نہیں کرتے. 13 تیزی تک لوگ شادیاں نہیں کرتے, کہتے دلہن کو کچھ ہو جائے گا. اور ویسے ہی اس مہینے کو تو منحوس مانا گیا, تو اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, کہتے اس مہینے کو نکل جانے دے پھر شادیاں کریں گے. بلی گزر گئی, آپ واپس آ گئے, جوتے پہ جوتا چڑھ گیا, مجھے سفر آ رہا ہے, کون بتا گیا آپ کو؟ تو جس نے برے شگن لیا, اس کو شگن کہتے ہیں, جس نے شگن لیا اس نے شرک کیا. شرک کے بارے میں سن لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا سارے گناہ معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا, ایک ایک گناہ تمہارا معاف کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, 3 مرتبہ فرما دیا. پھر بھی اگر آپ اور میں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمیں یہی کام کرنے ہیں تو کرتے جائیے, کیا کہہ سکتے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے. بدشگونی کا کفارہ کیا ہے؟ آج سے پہلے ہم نے کیا نا, ہم سب کو 13 تیزی. کفارہ دیکھ لیں, کفارہ یہ ہے جو کسی چیز کی نحوست سے ڈر کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا, اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو پڑھاتی ہوں, آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں. اللہم لا خیرہ الا خیرک ولا طیرہ الا طیرک
ولا إلا الہ غیرک. یہ ولا کفارہ ہے. إله آج سے پہلے ہم نے جتنا کچھ بھی کیا یہ اس کا کفارہ ہے. اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں, تیرے شگن کے سوا کوئی شگن نہیں, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو کوشش کریں کہ یہ ضرور پڑھ لیں. پھر دیکھیں بدشگونی اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب ہے. یہ جو آپ شگن لیتے ہیں نا, آپ یہ بھی شگن لیتے ہیں کہ ابھی اگر اس کی فلاں کی کال آ گئی تو بس میں یہ کام کر لوں گی, اور نہ آئی. اچھا ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا, ہم کہتے ہیں اچھا بسم اللہ پڑھ کے میں قرآن کھولوں گی اور اتنی سطروں کے بعد میں دیکھوں گی جو آیت آئے گی مجھے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم نے تو اس معاملے میں قرآن پاک کو بھی نہیں چھوڑا. تو اب دیکھ لیں بدشگونی اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی, جادو وغیرہ کیا, ہاتھ دکھایا, کسی جادوگر کو ہاتھ دکھایا, ہاتھ کے بارے میں پوچھ لیا, ہوراسکوپ دیکھ لیا, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, یہ سال کیسے گزرے گا, یہ سب کہانت میں آ جاتا ہے. جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی, یا تو آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا یا آپ نے کسی کا ہاتھ دیکھا. آج کل یہ بچوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے, نیٹ پر سارا کچھ آ جاتا ہے, یہ لکیر اس کی, یہ لکیر اس کی, یہ لکیر اس کی. یا کیا یا جس کے لیے کیا گیا, یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا, ہائے کالی بلی راستہ کاٹ گئی. اور وہ میں نے ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی مرغا, وہ مار رہے تھے تو وہ مرغے کے جو تھا وہ پتہ نہیں کیا, وہ مرغا ہاتھ سے چھوٹ گیا کہ بھاگ گیا. اور کہا نہیں جی یہ تو سفر تو برباد ہونا ہی ہونا ہے. اچھا کسی مزار پر گئے, وہاں پر کوئی نیاز دے رہے تھے, کچھ نیاز نیچے گر گئی, او ہو یہ جس کام کے لیے نیاز دی گئی تھی وہ کام تو کبھی زندگی میں ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے, یہ ہم شگن لیتے ہیں. تو جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی, یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا, وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. جنت میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں اگر ہمارے پاس جھونپڑی ہو تو آہستہ 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 ہم محل بنا ہی لیتے ہیں, اپنا گھر بنا ہی لیتے ہیں. جنت میں اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کچھ بھی نہ کرے, ہمیں ایک جھونپڑی مل گئی نا, تو وہاں جا کر عمل نہیں ہے, پھر اس جھونپڑی میں ہی رہنا پڑے گا. حالانکہ جھونپڑی وہاں پر ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیزیں رکھی ہیں, لیکن فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں, پھر اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے روتے رہیں گے نا, کاش میں اس وقت یہ نہ کہتی, کاش میں یہ نہ کرتی. تو آج ہی اس کاش سے ہمیں رک جانا چاہیے. پھر بدشگونی لینے والے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگن لیا یا اس کے لیے برا شگن لیا گیا, جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی, جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کل آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, باقی سب پر محبوب کو قدموں میں کرنے کا جادو. حد ہو گئی, حد ہی ہو گئی. ایک بندہ تمہیں منہ نہیں لگا رہا اور تم اس پہ جادو کیے جا رہے ہو. اللہ کو اگر اس کو اپنے پیروں میں بٹھا بھی لوگے تو تم تو امت محمدیہ سے نکل گئے ہو. آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے وظیفے بتا رہے ہیں. اسی طرح ان سارے میڈیمز پر کہ 2 لفظ باتھ روم میں جا کے پڑھ لو, اگر محبوب تڑپتا ہوا نہ آئے, بھئی محبوب کو کیوں تڑپانا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو محبت تو کوئی نہیں ہے, بس آپ چاہتے ہیں وہ آ کے قدموں میں بیٹھ جائے. یہ مصیبت بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کاموں کے لیے بھی یہ جو بچوں نے آج کل شروع کیا ہوا ہے کہ فلانا محبوب اور فلانا محبوب, ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. جادو کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی نہیں ہے, اور وہ ہم میں سے نہیں. جس نے برا شگن لیا یا اس کے لیے برا شگن لیا گیا. اور پھر سن لیں بدشگونی کا علاج کیا, ایمان کو مضبوط کریں کہ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی, جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی. اگر جن بھوت نے آپ کو چمٹ جانا ہے نا, تو انہوں نے آپ کو ربیع الاول میں بھی چمٹ جانا ہے, انہوں نے آپ کو محرم میں بھی چمٹ جانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سفر میں ہی آ کے چمٹے, اور اگر نہیں چمٹنا انہوں نے تو ساری زندگی جنوں اور بھوتوں کی مجال کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی وہ دیکھیں. یہ ہمارے اپنے عمل ہیں.
جو ہمیں برباد کرتے ہیں. پھر دیکھیں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں, کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں, اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ بلا حساب کتاب اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی بات آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے. کون ہوں گے؟ غور سے سن لیں. نمبر 1, جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے, جادو نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ جھاڑو واڑو سے جو مارتے ہیں تو اس کو جھاڑ پھونک کہتے ہیں نا, جھاڑو سے مار کے جن اتارنا اور وہ جھاڑو سے سارے عمل کرنا. نمبر 1 وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. اور نمبر 2 بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. کس پر بھروسہ کرتے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے, کوئی غلط ایسی چیز نہ نکلے کہ جو ہمارے درجات کی بلندیوں سے ہم گر جائیں, اپنے اونچے درجات کی بلندیوں سے ہم نیچے آ جائیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو کام ہمارے بلندی درجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال کوئی نہیں ہے, بس جزاک اللہ خیرن کثیر. الحمدللہ بہت پیارا لیسن تھا, اور الحمدللہ بس روایت ہو گئی الحمدللہ. اور یہی ساری چیزیں ہم بس لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیلی لائف میں ہمیں بہت زیادہ یہ فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیوزڈے ہے, آج تھرسڈے ہے, آج یہ کام نہیں کرنا, آج سفر پہ نہیں جانا. تو بس اللہ کرے کہ ہم آگے سے اچھے طریقے سے ان کو بھی سمجھا سکیں اور خود بھی کو ہدایت عطا فرمائے. اور بس ایک چیز میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی کہ چونکہ سنت کو چھوڑ دیا ہے نا ہم نے, تو اس لیے پھر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. جبکہ میں کل ہی سن رہی تھی کچھ کہ جس کے اندر امام ابن تیمیہ کا کال تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ سنت جو ہے وہ کشتی نوح جیسی ہے. جی انہوں نے کہا کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر تو ہم اس میں سوار ہو گئے تو ڈوبنے سے بچ جائیں گے, اور اگر سوار ہوئے وہی حال ہے جو آج ہمارا حال ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور صحیح معنوں میں. آمین. کیونکہ آواز بہت اچھی طرح سے نہیں آ رہی, لیکن ماشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ آپ سب لوگوں کی باتوں سے بھی ان کو بہت بہترین فائدہ پہنچے. یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جو یہ ہم ہاروسکوپ کا آپ کہہ رہی تھی نا, تو یہ لوگ تو یہ تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا, آج ذرا اسپیکر نہیں ہے, بالکل آواز نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی. جی بازی یہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو ہاروسکوپ آپ بتا رہی ہیں نا, تو اس کے حساب سے جو یہ منتھ کی کوالٹیز جو بچے مطلب اپنے اس میں کرتے رہتے ہیں نا کہ جی میں اس منتھ میں ہوں تو یہ کوالٹی ایسے اور ایسے ایسے, تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے نا. بالکل, یہ تو سب ہے ہی ہاروسکوپ. نازیہ دیکھیں اسی سے ہی تو بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جو پیدا ہوا وہ ایسا ہے اور اس مہینے میں جو پیدا ہوا وہ ایسا ہے. تو ساری بات تو سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتی ہے, اس کے بعد ہی تو آگے سب کچھ چلتا ہے. تو یہ ہاروسکوپ میں آپ یہ جو منتھ کی کوالٹیز ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں زیادہ تر وہ لوگوں میں نہیں ہوتی, لیکن جس وقت وہ سن لیتے ہیں نا کہ اچھا اس مہینے کے لوگوں کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنے اندر وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور سائیکالوجی کے مطابق جب ہم اپنے اندر کوئی بھی چیز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ وہی ہارمونز ہماری باڈی میں بنانا شروع کر دیتا ہے, ہم سیم ویسا ہی ہو جاتے ہیں. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سب وہ انڈین جو لوگ نہیں تھے وہ کنڈلیاں بناتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں منگل منحوس اور فلانا منحوس اور یہ دن ایسا اور وہ دن ایسا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں. کوئی منتھ کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. ہم اپنی کوالٹیز اپنے عمل سے اور اپنی باقی چیزوں سے ظاہر کرتے ہیں, اور انسان کے اندر اچھی یا بری عادات اس کے والدین ڈالتے ہیں. اسی طرح انسان کی جو کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں
وہ بہت کوئک کام کرنے والے ہوتے ہیں. ذرا سا آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ان کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں وہ سستی میں مارے ہوئے پڑے ہوتے ہیں, سارا سارا دن لیٹے رہتے ہیں, کام کرنے کی طرف نہیں آتے. تھوڑا سا بیک اپ پر دیکھیں تو ان کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ ان کو کام کا کہتے ہیں, وہ سارا سارا دن لیٹے رہے, موبائل یوز کریں, لیپ ٹاپ یوز کریں, پیرنٹس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ ساری عادتیں بھی آپ اپنی خود ہی بناتے ہیں, اور کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے دل روشن کر لیا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتنی محبت اور پیار ڈال دیتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے, اس روشنی کی وجہ سے آپ چلنے اور بھاگنے دوڑنے والے ہو جاتے ہیں. تو منتھ کا اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے, اس میں سارا عمل دخل ہمارے بڑوں کی تربیت کا, اور ہم نے جو کچھ اپنے بچپن میں سیکھا 5 سال کے اندر اندر سیکھ لیا, سارا عمل دخل اسی کا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت ہی اچھا لگا جب میں نے آپ کا لنک دیکھا. میں نے بہت شروع میں شاید جوائن نہیں کیا, جزاک لیکن اللہ جیسے ہی خیر. میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ سے کانٹیکٹ ہوا اور آپ کی آواز سننے کو ملی اور ریمائنڈرز ملے بہت سارے. اور لیکچر کے حصے میں سے میں ایک بات اٹھاؤں گی کہ جو ہم لوگ کنڈے اور ہم لوگ الحمدللہ اب نہیں, پہلے تھا یہ بات, میرے ان لاز میں بھی تھی, لیکن جب ان کو یہ بات میں نے پڑھنے کے بعد بتائی تھی تو اس کے بعد ان کو لگا اس میں بڑی آسانی ہے, تکلیف نہیں ہو رہی کہ چیزیں بنا بنا کے بھیجنا. اس لیے وہ رکے. پسند وہ ابھی بھی بہت کرتے ہیں لیکن رکے وہ اس لیے. اور بیسیکلی ہم بڑے گلیمرس بھی ہیں نا, ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو فینسی شو کریں. یہ چوڑی بڑی لیوش سی چیز ہے, اس کے ساتھ سوٹ جا رہے ہیں, یہ جو ہمارے پتن وہ جاتے ہیں گفٹس وغیرہ, ساتھ گولڈ کی چیز جا رہی ہے ساتھ, وہ تو ہم لوگ بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں ان باتوں سے کہ مزہ آتا ہے اس میں. لیکن اگر ہم سنت کو عمل کریں نا تو بڑی سمپلسٹی ہمیں آتی ہے اس میں کوئی اتنے تردد نہیں ہے, کوئی شو آف نہیں ہے, کچھ شو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے بھی یہ چیز بہت پروموٹ ہوئی ہے ہم مسلمانوں میں. اور میں آج کل ایک حدیث کی بک پڑھ رہی ہوں اور میں نے اس میں سے ایک حصہ اٹھاتی ہوں کہ آخر یہ چیز اتنی کیوں ہوتی ہے, یہ اسباب و محرکات میں سے. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ بعض اوقات شہرت اور مقبولیت کے لیے وہی کہ شہرت ہوتی ہے, بھائی اس نے اتنا اچھا کر لیا, اس نے وہ دیکھا دیا تو اس میں بہت مزے کی چیز تھی. پھر وہی کہ سنسنی بھی تو ہم پیدا کرتے ہیں نا اس میں تھوڑی سی آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات کر کے ایک محفل ہوتی ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں, تو وہ ساری باتیں پھر ایون کے شان نبوت میں غلو کرنا اس میں تھا جو پوائنٹ. تو اس میں میں یہاں یہ کہوں گی کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت دکھ گیا تھا تو اس لیے کھیر بنتی ہے. تو ٹیچر ساری باتیں جی, تو یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آتا کہ ہم دین سے جڑ کے کوئی حدیث کی بک پڑھ کے اس پہ عمل کر لیں, بلکہ ہمیں مزہ یہ آتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیں. تو بیسیکلی انٹرٹین کا ایشو ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ اپنے ٹائم کو ان چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے تھوڑا سا یہاں پہ فوکس کر لیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر ارمینا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں مزہ آتا ہے اور یہ سارے کام کرنے میں مزہ آتا ہے, یہ مزہ ہمیں آ نہیں رہا ہوتا ارمینا. یہ مزہ ہمارا شیطان جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, وہ اس کو 4 گنا زیادہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں غیر محرموں سے دوستیاں, غیر محرموں سے چیٹنگ, وہ لڑکیاں یا وہ لڑکے موت کی دہلیز تک آ جاتے ہیں. ان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے فون کالز کی, ذرا سا کسی نے جی آج فلانے کا بریک اپ ہو گیا, آج فلانے کا بریک اپ ہو گیا, ہم جب اس ٹائپ کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکیاں خودکشیوں تک چلی جاتی ہیں, وہ لڑکے خودکشیوں تک چلے جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی بات کیا کہ شیطان جب بھی کوئی غلط کام ہمارے دلوں میں ڈالے گا اور اس کو ہمارے دل خالی نظر آئیں گے, کس چیز سے, ہمارے ذکر سے, اذکار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے, جب اس کو ہمارے دل خالی نظر آئیں گے بس وہ ایسا بسیرا ڈالے گا پھر ہمارے دلوں میں کہ پھر ہمیں دنیا جو مرضی کہتی رہے, بری چیزیں ہمیں سب سے اچھی لگیں گی اور اچھی چیزیں ہم کہیں گے کہ یہ اچھا ہے, ہاں ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہمارا دل نہیں کرے گا اس کو کرنے کے لیے. تو جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی, اور اللہ کرے کہ ہم سب اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے ایک اچھا دین اور بہترین دین لے کے چلنے والے ہوں, اور اسپیشلی اپنی نئی نسلوں کو کچھ دے کر جانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی.
نام سے زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے کہ جو نام رکھ دیا جائے؟ دیکھیں نام کا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حق میں یہ ایک حق رکھ دیا کہ وہ اپنی اولاد کا نام سب سے بہترین رکھیں۔ اس کے علاوہ جس وقت ہم مرتے ہیں اور ہمیں فرشتے اٹھا کر آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، اس وقت اگر ہم اچھے اعمال ہم نے کیے ہوتے ہیں تو ہمارے جسموں سے خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو سونگتے ہوئے باقی بھی فرشتے ادھر آتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، یہ کون ہے؟ تو اس وقت فرشتے آواز لگاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ دیکھیں آسمانوں پر ہمارا نام گونجتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب زمین پر ہمارا کوئی عمل اچھا لگتا ہے، ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو فلاں شخص کا نام آسمانوں پر لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم ذکر اذکار کی کوئی مجلس زمین پر سجاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر اس سے بہترین مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ہمارا نام لے کر وہاں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت والے دن حشر کے میدان میں ہم سب اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ اسی طرح جنت میں جب فرشتے ہمیں ویلکم کریں گے تو وہ ہمارا نام لے کر ہمیں ویلکم کریں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، تو ابھی یہ بڑی تھوڑی سی چیزیں آپ کو نام کے اوپر بتائی ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اچھا نام ہونا کتنا 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 امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا نام اچھا نہیں ہوگا تو وہ نام نہ خود ہمیں بھی سننے میں اچھا لگے گا، اور نہ ہی آسمانوں پر اس کی گونج بہترین لگے گی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ اتنا بہترین ہوگا۔ اسی لیے ایک والدین کے حقوق میں جو حق ہے اس میں ایک حق یہ ہے کہ والدین بچوں کا اچھا نام رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔